نیو اورلینڈز شہر میں لوسیل، جو کہ گلف وار کا ایک سابق فوجی ہے، اپنے بہترین دوست میلون کو تلاش کر رہا ہوتا ہے کیونکہ جنگ میں لگنے والی چوٹوں نے اسے مفلوج کر دیا ہے اور اب وہ ویل چیئر پر پورے علاقے میں اسے ڈھونڈنے پر مجبور ہے۔ اس کے ساتھ ایک ڈاکیومنٹری فلم کریو بھی ہوتا ہے جو محلے کی روزمرہ زندگی کو کیمرے میں قید کرنا چاہتے ہیں اور اسی امید میں لوسیل اور میلون کا کئی دن تک پیچھا کرنے کا پلان بناتے ہیں تاکہ آخر میں ایک زبردست کہانی مل سکے۔ پھر ایک دن وہ سب مل کر ایک پرانے گودام میں میلون کو ڈھونڈ لیتے ہیں جہاں وہ کچرے کے درمیان سو رہا ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ میلون شراب اور غیر قانونی نشے کی لت میں مبتلا ہے، اپنی راتیں پارٹیوں میں گزار رہا ہے اور زندگی میں اس کا کوئی مقصد باقی نہیں رہا۔ اس کے باوجود لوسیل اسے سنبھالنے کی کوشش کرتا ہے اور اسے یاد دلاتا ہے کہ چند گھنٹوں بعد اس کے بیٹے ریکس کی کسٹڈی کی اہم سماعت ہونے والی ہے۔ یہ سن کر میلون فوراً اپنی بائک اٹھاتا ہے اور ایک رسی کے ذریعے لوسیل کی ویل چیئر کو ساتھ کھینچتے ہوئے اسے لے جاتا ہے۔ گھر پہنچ کر وہ اپنی ماں اور چھوٹی بہن کے ساتھ بیٹھ کر عدالت میں دی جانے والی گواہی کی تیاری کرتا ہے، جہاں یہ انکشاف ہوتا ہے کہ اس کی سابقہ بیوی ڈورین نے اس کے خلاف حفاظتی حکم حاصل کر لیا ہے کیونکہ کچھ دن پہلے وہ بغیر اجازت ریکس کو اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ یہ سماعت اس کے لیے آخری موقع ہوتی ہے اپنے بیٹے کے قریب آنے کا، ورنہ ریکس کی مکمل کسٹڈی ڈورین کو مل جائے گی۔ عدالت جانے کے بعد میلون مایوس واپس آتا ہے کیونکہ اس کی درخواست ابھی زیر غور ہوتی ہے اور اسے یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اگر وہ اپنے بیٹے کے قریب آنا چاہتا ہے تو اسے کمیونٹی سروس بھی کرنی ہوگی۔ وہ اس فیصلے کو قبول نہیں کرتا اور غصے میں اپنی سابقہ بیوی سے جھگڑ پڑتا ہے، الزام لگاتا ہے کہ وہ جان بوجھ کر اسے اس کے بیٹے سے دور کر رہی ہے، مگر ڈورین جواب دیتی ہے کہ وہ ریکس کو اس شخص سے بچانا چاہتی ہے جو اب نشے میں ڈوبا ہوا ہے اور بے مقصد بن چکا ہے۔ یہ باتیں میلون کو اندر سے توڑ دیتی ہیں اور جب وہ اپنے بیٹے کو گاڑی میں دیکھتا ہے مگر قریب نہیں جا سکتا تو اس کا دل مزید بھاری ہو جاتا ہے۔ اپنے غصے کو نکالنے کے لیے وہ دوبارہ اسی پرانی جگہ میں لوٹ جاتا ہے اور دوستوں کے ساتھ پارٹیوں میں ڈوب جاتا ہے، لیکن لوسیل پھر بھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا کیونکہ وہ اس کا احسان مند ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ جب وہ جنگ سے مفلوج ہو کر واپس آیا تھا تو اس کی بیوی اسے چھوڑ گئی تھی، مگر میلون اور ایلن نے اسے اپنے گھر میں جگہ دی۔ تب سے لوسیل نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ وہ کسی نہ کسی طرح میلون کی زندگی سنوارے گا اور اسے اس کے بیٹے سے دوبارہ ملائے گا، مگر ہر گزرتے سال کے ساتھ یہ کام مشکل ہوتا جا رہا ہے اور میلون مزید نشے میں ڈوبتا جا رہا ہے۔ ایک پارٹی کے دوران میلون کی ملاقات اپنے بچپن کے دوست لوکاس سے ہوتی ہے جو ایک نیورو سائنسدان ہے اور کافی عرصے سے اس کی ذہنی حالت پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ اصل حقیقت یہ ہوتی ہے کہ میلون کے دماغ کے کارٹیکس میں ایک نایاب حالت ہے جس نے اسے ایک طرح کی سپر پاور دے دی ہے جس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں کیونکہ وہ اسے راز رکھتا ہے۔ پارٹی کے بعد وہ لوسیل اور اپنے ساتھی لائل کے ساتھ نیو اورلینز کی سڑکوں پر جادو کا شو کرتا ہے جہاں لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور لائل اعلان کرتا ہے کہ وہ ویل چیئر کو ہوا میں اڑا کر دکھائے گا۔ پھر میلون ماسک پہن کر اپنی توانائی پر فوکس کرتا ہے اور ہاتھوں کی حرکت سے واقعی لوسیل کو اس کی ویل چیئر سمیت فضا میں اٹھا دیتا ہے۔ سب لوگ حیران رہ جاتے ہیں کیونکہ انہیں نہیں لگتا کہ یہ ایک ٹرک ہے، حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ ڈاکیومنٹری ٹیم اس راز کو جاننے کے لیے محلے کے لوگوں سے بات کرتی ہے، جہاں ایک عورت ہریکین کیٹرینا کا ذکر کرتے ہوئے بتاتی ہے کہ جب یہ خوفناک طوفان آیا تھا تو وہ خود کو مرنے والیوں میں سمجھ رہی تھی، مگر اس دن میلون اس کے ساتھ رہا اور کسی طرح اس کا گھر تباہی سے بچ گیا۔ دوسرے پڑوسی بھی ایسی ہی کہانیاں سناتے ہیں کہ میلون ہمیشہ مشکل وقت میں لوگوں کی مدد کر رہا ہے، اسی لیے زیادہ تر لوگ اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں، مگر وہ سب کو منع کر دیتا ہے اور بس سکون سے جینا چاہتا ہے۔ فلم کریو اس کی روزمرہ زندگی ریکارڈ کرتا رہتا ہے، جہاں وہ کتابیں پڑھنے اور پیانو بجانے کا شوق بھی دکھاتا ہے، مگر اپنے اندر بیٹے کی جدائی کا درد چھپائے رکھتا ہے۔ ایک دن وہ دور سے اپنے بیٹے کو اسکول جاتے دیکھتا ہے مگر قریب نہیں جا پاتا اور ساتھ ساتھ اپنی کمیونٹی سروس کرتے ہوئے دیواروں سے گرافٹی صاف کرتا ہے۔ پھر وہ لوکاس کے پاس چیک اپ کے لیے جاتا ہے جہاں سینسرز کے ذریعے اس کی دماغ کا معائنہ کیا جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ ایک چنگم کو ہوا میں اٹھاتا ہے تو کمپیوٹرز عجیب ریڈنگز دیتا ہے
لوکاس اسے خبردار کرتا ہے کہ اس کی ٹیلی کائنیسس اس کی جسمانی صحت کو نقصان پہنچا سکتی ہے، مگر وہ اس بات کو سنجیدہ نہیں لیتا اور لوسیل کے ساتھ آرام کرنے چلا جاتا ہے۔ اچانک ایک پولیس آفیسر جیمی وہاں آتا ہے، جو باقی لوگوں کی طرح اس کی صلاحیتوں پر یقین رکھتا ہے اور اسے ڈانٹتا ہے کہ وہ اپنی زندگی ضائع کر رہا ہے۔ لوسیل بھی اس سے اتفاق کرتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے کہ وقت ختم ہونے سے پہلے خود کو بدل دے۔ میلون وعدہ تو کرتا ہے، مگر اگلے ہی دن پھر اپنی پرانی عادتوں میں لگ جاتا ہے اور چوروں سے چوری کرنے کے اپنے شوق میں مصروف ہو جاتا ہے۔ لائل کی مدد سے وہ علاقے پر نظر رکھتا ہے اور جیسے ہی دو مجرم ایک فارمیسی سے نکل کر بھاگتے ہیں تو وہ ان کا پیچھا شروع کر دیتا ہے۔ شہر میں زبردست کار چیس ہوتی ہے اور آخر کار وہ ان کی گاڑی کو حادثے کا شکار بنا دیتا ہے۔ گاڑی الٹ جاتی ہے اور اسے صرف $60 ملتے ہیں، جنہیں وہ مزید شراب خریدنے میں لگا دیتا ہے اور رات کو ایک اور پارٹی میں چلا جاتا ہے۔ اس بار لائل کو بھی لگتا ہے کہ وہ حد سے بڑھ رہا ہے، مگر میلون کو پرواہ نہیں ہوتی۔ لیکن کچھ ہی دیر بعد اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر جاتا ہے۔ لائل فوراً ایمبولینس بلاتا ہے اور میلون کو ہسپتال لے جایا جاتا ہے، جہاں شبہ ہوتا ہے کہ اسے دل کا دورہ پڑا ہے۔ راستے میں نرس اسے ڈیفبریلیٹر کے ذریعے زندہ کرنے کی پوری کوشش کرتی ہے، مگر میلون کوئی رد عمل نہیں دیتا۔ کچھ دیر بعد ایمبولینس ہسپتال پہنچتی ہے، جہاں ڈاکٹرز اسے بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں اور خوش قسمتی سے مشین اس کی دھڑکن ظاہر کر دیتی ہے۔ کئی گھنٹوں بعد وہ ہسپتال کے بیڈ پر آنکھیں کھولتا ہے، جہاں اس کا خاندان اور اس کا دوست لوسیل اس کے ارد گرد کھڑے ہوتے ہیں۔ سب اسے ٹھیک دیکھ کر سکھ کا سانس لیتے ہیں اور ڈاکٹر کو بلایا جاتا ہے، جو اس کا معائنہ کرتے ہوئے حیران ہوتا ہے کہ اس کے پاس پہلے سے کوئی میڈیکل ریکارڈ موجود نہیں۔ میلون جواب دیتا ہے کہ اسے کبھی ہسپتال آنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، کیونکہ وہ ہمیشہ خود کو سنبھالتا رہا ہے۔ مگر ڈاکٹر اس کے جسم پر گولیوں جیسے زخموں کے نشان دے کر پوچھتا ہے کہ اس نے بغیر ہسپتال آئے ان کا علاج کیسے کیا۔ میلون بات بدل دیتا ہے اور اپنی صحت کے بارے میں پوچھتا ہے تو ڈاکٹر بتاتا ہے کہ وہ بظاہر ٹھیک ہے، مگر چند منٹ تک اس کی دھڑکن بند رہی تھی اور وہ موت کے بہت قریب پہنچ گیا تھا، پھر بھی کسی طرح بچ نکلا، اور اسے خبردار کرتا ہے کہ اگر اس نے اپنی صحت کا خیال نہ رکھا تو اگلی بار اتنا خوش قسمت نہیں ہوگا۔ یہ سن کر میلون حیران ہوتا ہے، کیونکہ اس نے کبھی اپنی صحت کے بارے میں فکر نہیں کی، چاہے وہ اپنی طاقتوں کی وجہ سے ہو یا نہیں۔ وہ یہ نتیجہ نکالتا ہے کہ اسے زندگی کا دوسرا موقع ملا ہے۔ ہسپتال سے فارغ ہونے کے بعد وہ لوسیل سے بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ موت کے قریب جا کر اسے احساس ہوا ہے کہ وہ اپنی زندگی اس طرح ختم نہیں ہونے دے سکتا اور اب وہ کچھ بدلنا چاہتا ہے۔ وہ لوسیل سے مدد مانگتا ہے، کیونکہ اب وہ اپنی طاقتوں کو صحیح راستے میں استعمال کرنا چاہتا ہے، جرائم کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کی بھلائی کے لیے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اسے یہ صلاحیتیں اسی مقصد کے لیے ملی ہیں، اور اگر وہ ایک اچھا انسان بن گیا تو شاید وہ اپنے بیٹے ریکس کو دوبارہ حاصل کر سکے۔ لوسیل اس پر فخر محسوس کرتا ہے اور وعدہ کرتا ہے کہ وہ اس کی مدد کرے گا۔ اگلی صبح وہ اسے باکسنگ جم لے جاتا ہے تاکہ وہ جسمانی طور پر مضبوط بن سکے، اور ساتھ ہی میلون اپنے ذہن کو بھی ٹرین کرتا ہے تاکہ اپنی ٹیلی کائنیسس پر بہت کنٹرول حاصل کر سکے۔ وہ شہر کے کباڑ خانے میں جا کر اپنی طاقت سے گاڑیاں اٹھاتا اور دروازے پھینکتا ہے اپنی حدیں آزمانے کے لیے۔ پھر وہ لوکاس کی لیب جا کر مزید تجربے کرتا ہے، جہاں وہ صرف ذہن کی طاقت سے اسٹیل کی چیزیں حرکت دیتا ہے اور پیچیدہ کیوبز بھی جوڑ لیتا ہے۔ آہستہ آہستہ اس کا کنٹرول بہتر ہوتا ہے، اور سب سے اہم بات یہ کہ وہ کئی دن تک نشے سے دور رہنے میں کامیاب رہتا ہے۔ بعد میں وہ لوسیل کے ساتھ ایک پارٹی میں جاتا ہے، جہاں ان کا دوست ڈینی جیل سے رہا ہو کر آیا ہوتا ہے۔ ڈینی اسے دیکھ کر پرانے دنوں کی طرح پینے کی دعوت دیتا ہے، مگر میلون انکار کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کے لیے اپنی زندگی بدل رہا ہے۔ ڈینی اس کے فیصلے کی عزت کرتا ہے اور سب پارٹی میں جشن مناتے ہیں، جبکہ میلون خود پر قابو رکھتا ہے۔ اگلے دن وہ ریکس کے اسکول جاتا ہے اور دور سے اسے دیکھتا ہے، مگر جلد ہی اسے احساس ہوتا ہے کہ اس کا بیٹا ایک غلط راستے پر جا رہا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ ریکس کا دوست شہر کے خطرناک کرائم باس نیتھن سے ملنے جاتا ہے اور پھر ریکس کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔
یہ دیکھ کر میلون پریشان ہو جاتا ہے، مگر قانونی پابندی کی وجہ سے کچھ نہیں کر پاتا۔ وہ فوراً پولیس آفیسر جیمی کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ واقعی اس کے مشورے پر عمل کرنا چاہتا ہے اور اپنی طاقتوں سے معاشرے کی مدد کرنا چاہتا ہے، خاص طور پر منشیات کی فروخت روکنے کے لیے، تاکہ ریکس اس راستے پر نہ چلے۔ جیمی اس کے جذبے سے خوش ہوتا ہے اور اس کی مدد قبول کر لیتا ہے۔ اسی دوران نیتھن وہاں سے گزرتا ہے اور پولیس کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ دونوں مل کر کام کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں اور میلون دوبارہ لوکاس کی لیب جا کر ٹریننگ جاری رکھتا ہے، جہاں وہ ایک ٹریفک سائن کو حرکت دینے کی کوشش کرتا ہے، مگر زیادہ طاقت لگا دیتا ہے اور وہ تیزی سے اڑ کر تقریباً لوکاس کو لگنے ہی والا ہوتا ہے۔ وہ فوراً معافی مانگتا ہے، مگر لوکاس اسے خبردار کرتا ہے کہ وہ ابھی اپنی طاقت پر مکمل کنٹرول حاصل نہیں کر سکا۔ اس کے باوجود میلون خود کو تیار سمجھتا ہے اور سیدھا نیتھن کے ٹھکانے پر جا پہنچتا ہے، جہاں کنگ کے لوگ اسے روکنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایک شخص اس پر چاقو تان لیتا ہے۔ میلون اسے چیلنج کرتا ہے کہ وہ چاقو پھینکنے، اور جیسے ہی وہ پھینکتا ہے وہ اسے ہوا میں روک دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر سب خوفزدہ ہو جاتے ہیں، مگر میلون صرف پیغام دے کر واپس آ جاتا ہے کہ وہ نیتھن کا انتظار کرے گا۔ گھر واپس آ کر وہ دیکھتا ہے کہ ایلن نے خاندانی لمحے کے لیے کھانا تیار کیا ہے۔ کلیرس اپنے نئے بوائے فرینڈ رائن کا تعارف کرواتی ہے، مگر میلون مذاق میں پلیٹیں اور کپ ہوا میں اڑانے لگتا ہے، جس سے رائن ڈر کر بھاگ جاتا ہے اور کلیرس غصے میں اس کے پیچھے چلی جاتی ہے۔ ایلن بھی اسے ڈانٹتی ہے کہ وہ صفائی دینے ہی والا ہوتا ہے کہ اس کے فون پر ایک ہنگامی پیغام آتا ہے۔ وہ فوراً بائک لے کر ہسپتال پہنچتا ہے، جہاں لوسیل، لائل اور ڈینی زخمی حالت میں ہوتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ نیتھن نے اس کے رد عمل میں لوسیل کے گھر پر حملہ کیا اور فائرنگ کی۔ یہ سن کر میلون خود کو قصوروار محسوس کرتا ہے اور لوسیل سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، مگر وہ اسے کہتا ہے کہ دیر ہونے سے پہلے محلہ چھوڑ دے۔ وہ ہسپتال سے نکل جاتا ہے، مگر راستے میں اسے پتہ چلتا ہے کہ صرف لوسیل ہی نہیں بلکہ لائل اور ڈینی کے گھروں پر بھی حملہ ہوا ہے۔ یہ سب اس کے ذہن کو ہلا دیتا ہے اور وہ اپنی طاقت پر کنٹرول کھو دیتا ہے، جس سے ارد گرد کے گھر، گاڑیاں اور کھمبے ہلنے لگتے ہیں۔ اپنے آپ کو دوسروں کے مسائل کا سبب سمجھ کر وہ دوبارہ نشے کی طرف لوٹ جاتا ہے، اپنی جمع کی ہوئی رقم سے شراب خریدتا ہے اور چند ہی لمحوں میں پوری بوتل پی جاتا ہے، مگر اس سے بھی تسلی نہیں ہوتی تو وہ بار میں جا کر مزید پینے لگتا ہے۔ وہاں پولیس آفیسر جیمی اسے دیکھتا ہے اور مایوسی سے پوچھتا ہے کہ وہ یہاں کیا کر رہا ہے، جبکہ اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ شراب چھوڑ دے گا۔ وہ آدمی بس اتنا کہتا ہے کہ حالات بدل چکے ہیں اور جیمی کو بھی پینے کی آفر کرتا ہے، مگر جیمی مایوس ہو کر چلا جاتا ہے اور سمجھ لیتا ہے کہ میلون اب کبھی نہیں بدلے گا۔ اپنی ساری جھنجھلاہٹ شراب میں ڈبونے کے بعد میلون لوسیل کے گھر جاتا ہے، جو ہسپتال سے واپس آ چکا ہوتا ہے، مگر اسے اس حالت میں دیکھ کر لوسیل اسے واپس جانے کو کہتا ہے اور صاف بول دیتا ہے کہ وہ اس سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ میلون اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ اس دوستی کو کتنی اہمیت دیتا ہے اور اسے مدد کی ضرورت ہے، لیکن جیمی کی طرح لوسیل بھی یہی سمجھتا ہے کہ وہ کبھی نہیں بدلے گا اور اسے جانے کو کہتا ہے۔ بے سہارا میلون شہر کی سڑکوں پر بھٹکتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اسے ڈینی کے گھر میں روشنی نظر آتی ہے، جہاں لائل بھی آ جاتا ہے، اور دونوں اسے دیکھ کر کہتے ہیں کہ سب بھول جاؤ اور آج کی رات خوب پارٹی کرتے ہیں۔ میلون فوراً مان جاتا ہے اور پوری رات نشے اور شور میں گزرتی ہے۔ اگلی صبح جب وہ تینوں کھانا لینے سڑک پر نکلتے ہیں تو اچانک نیتھن کی گاڑی آ جاتی ہے اور وہ اپنے آدمیوں کے ساتھ شاٹ گن نکال کر میلون پر فائرنگ شروع کر دیتا ہے، مگر میلون اپنی ٹیلی کائنیسس سے گولیوں کو روک لیتا ہے اور اپنے دوستوں کو بچا لیتا ہے۔ گولیاں ختم ہونے پر نیتھن دھمکی دے کر چلا جاتا ہے کہ وہ جلد واپس آئے گا۔ خطرہ ٹلنے کے بعد لائل اور ڈینی میلون کو سنبھالتے ہیں، مگر خود کو کمزور محسوس کرنے لگتے ہیں۔ وہ اسے ہسپتال لے جانے کا کہتے ہیں، مگر وہ لوکاس کی لیب جانا پسند کرتا ہے، جہاں لوکاس اسے خبردار کرتا ہے کہ اگر وہ اپنی طاقتوں کا حد سے زیادہ استعمال کرتا رہا تو اس کا جسم یہ برداشت نہیں کر پائے گا۔ کچھ دیر بعد لوسیل بھی وہاں پہنچ جاتا ہے اور سب کچھ سن کر وہ دوبارہ میلون کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے۔ دونوں میں صلح ہو جاتی ہے اور لوسیل وعدہ کرتا ہے کہ وہ اس مشکل سے نکلنے میں اس کی مدد کرے گا۔
खुश होकर मेलविन कहता है कि अब वो नेथिन से हमेशा के लिए हिसाब बराबर करेगा। फिर दोनों कबाड़ खाना जाते हैं जहां मेलविन अपनी ट्रेनिंग जारी रखता है और अपनी ताकत से एक पूरी गाड़ी को खोलकर दोबारा जोड़ देता है, जिससे जाहिर होता है कि इसका कंट्रोल पहले से कहीं बेहतर हो चुका है। अब इसे यकीन हो जाता है कि वो किंग का मुकाबला कर सकता है, मगर पहले वो जिमी से मिलता है और इससे आखिरी मदद मांगता है। आज के दिन पुलिस को सड़कों से दूर रखे। जिमी खतरा जानते हुए इसकी बात मान लेता है और मेलविन अपना प्लान शुरू कर देता है। वो अपनी ताकत से एक गाड़ी उठाकर एक स्टोर के पास पहुंचता है जहां नेथिन के आदमी पैसा लेकर निकल रहे होते हैं। वो टेलीकाइनेसिस से गाड़ी का डिक्की खोलकर सारे पैसे हवा में बिखेर देता है। दोनों मुजरिम इसे पहचान कर इसका सामना करते हैं, मगर वो एक को पार्किंग में फेंक देता है और दूसरे को छत पर जा गिराता है। इनसे निपटने के बाद वो सीधा नेथिन के अड्डे पर पहुंचता है और बगैर वक्त जाया किए इस पर गाड़ी फेंक देता है। नेथिन बच जाता है, मगर दूसरी गाड़ी फेंकने पर सब एक पुरानी इमारत में छुपने पर मजबूर हो जाते हैं। किंग फायरिंग शुरू कर देता है, मगर मेलविन लोहे की प्लेट को ढाल बनाकर खुद को बचाता है। कुछ लोग ऊपर जाकर बचने की कोशिश करते हैं, मगर वो दूर से ही इन्हें नीचे गिरा देता है। किंग के लोग भागने लगते हैं, मगर वो टायरों से इन पर हमला करता है। आखिर में सिर्फ नेथिन बचता है जो इमारत में छुप जाता है। मेलविन इसे छोड़ने के मूड में नहीं होता और कैमरों के सामने कहता है कि ये जबरदस्त फुटेज बनेगी। फिर वो अंदर जाकर नेथिन को छुपन छुपाई खेलने का चैलेंज देता है। अचानक इमारत हिलने लगती है और इसकी ताकत से गिर जाती है। फिर भी वो नेथिन का पीछा जारी रखता है, जो मदद के लिए चीखता है, मगर अब कोई नहीं आता। अगले दिन मेलविन लॉसेल को बाहर घुमाने ले जाता है और कहता है कि इस सबक के बाद नेथिन अब काफी अरसा वापस नहीं आएगा। फिर वो उसे सरप्राइज देता है और कबाड़ खाने में इसे एक नई व्हील चेयर देता है। लॉसेल खुश होकर इसे आजमाता है, जबकि मेलविन पुरानी चेयर को तोड़ देता है, जो इनकी नई शुरुआत की अलामत होती है। इसके बाद वो अपनी साबका बीवी डोरेन से मिलने जाता है। वो इसे वार्निंग देती है, मगर वो कहता है कि वो सिर्फ बात करने आया है। वो इसे यकीन दिलाता है कि वो बदल रहा है और रेक्स के साथ वक्त गुजारने का मौका मांगता है। डोरेन इसे याद दिलाती है कि इसने कई महीनों से खर्चा नहीं दिया, मगर मेलविन नेथिन से हासिल किए गए पैसे इसे दे देता है और बदले में सिर्फ अपने बेटे के करीब आने की दरख्वास्त करता है। कुछ हिचकिचाहट के बाद वो मान जाती है। आखिरकार मेलविन स्कूल के बाहर रेक्स का इंतजार करता है और बच्चा अपने बाप को देखकर खुश हो जाता है। दोनों बाइक पर साथ निकल जाते हैं और यूं मेलविन को अपनी जिंदगी दोबारा शुरू करने की असल वजह मिल जाती है। आखिर में डॉक्यूमेंट्री टीम बाप बेटे के इस खूबसूरत वक्त को रिकॉर्ड करके अपनी फिल्म मुकम्मल करती है और शायद एक दिन यही कहानी एक बड़े हीरो की शुरुआत साबित हो। तो आपको ये फिल्म कैसी लगी? कमेंट्स में ज़रूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें।